ہم اگر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ امت کے ساتھ تعلق ہے اور یہ امت مسلمہ کتنی عظمتوں والی ہے جی، اور ان چیزوں کو ہر وقت سامنے رکھیں کہ ہم نے کون سی عبادت کس انداز میں کرنی ہے۔ اب نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ مختلف علماء نے، مختلف ائمہ نے اپنے اپنے طور پر تکبیرات میں فرق کیا، لیکن فقہ حنفی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو کتنے خوبصورت دلائل کی روشنی میں دلیل بنایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، سبحان اللہ، اللہ عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس آیہ کریمہ کی طرف توجہ دلائی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو فقہ حنفی والے نماز عید کس طرح ادا کریں گے؟ سب سے پہلے نیت کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس نیت میں ہم کہیں گے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد تکبیروں کے۔ جی ٹھیک ہے، یہ جو 6 زائد تکبیریں ہیں ان کا درجہ سنت کا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 رکعتیں جو ہیں ان کا درجہ واجب کا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز عید اس طرح سے ادا کی جائے گی، اور پہلی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 بار عید کے اجتماع میں جس جذبے اور ولولے کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا وہ عکاسی ہونی چاہیے اس پورے مہینے میں جو ہم نے تراویح پڑھتے ہوئے درمیان میں استراحت کے وقفے میں اللہ کی عظمتوں کا گن گایا۔ ٹھیک ہے، عیدین کی یہ تکبیرات عید کی نماز ادا کرنے والوں کا اللہ کے ساتھ جو تعلق جوڑتی ہیں، اور اتنے بڑے اجتماع میں ہم جس جذبے سے وہ پاکیزگی کے دور سے گزر کر روزے، راتوں کا قیام اور سحری افطاری، اگر اللہ کو بڑا مان لیا سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو 3 بار ہم نے ہر بار ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے، وہ دل کے اندر یہ عظمت ہو ٹھیک ہے، کہ اے پروردگار عالمین، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہمیں مل رہی ہیں اور ہم تجھی کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان 3 اللہ، تکبیریں کہنے کے بعد جب ہم پھر امام جو ہے تعوذ تسمیہ پڑھ کر قرات کرے گا، 7 آیات کریمہ ملائے گا، سورت ملائے گا، اور پہلی رکعت مکمل کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب دوسری رکعت میں امام جب شروع کرے گا تو امام سورہ فاتحہ کے ساتھ قرات ملانے کے بعد پھر اسی انداز میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ ٹھیک ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہر تکبیر کے ساتھ پورے جذبے سے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر لے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں یہ بھی اقرار ہو رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، تیری عظمتوں کو سلام، تیری ہیبتوں کو سلام، تیری قدوسیت کو سلام، تیری جبرویت کو سلام۔ اس طرح سے پھر ہم نماز کو امام کے ساتھ 3 زائد تکبیریں کہہ کر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے اس نماز عید کو ادا کریں گے، سبحان اور اللہ، اس کے بعد خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں امام کے ساتھ اس وقت آیا ہے کہ امام رکوع میں جا چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو 3 تکبیرات کہنے کا موقع نہیں مل رہا، ٹھیک تو ہے، اس ضمن میں بھی فقہا نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کو امام کی عادت کا علم ہے، اتنا ہو سکتا ہے 3 بار تکبیر اپنے طور پر کہہ لیں، پھر رکوع میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ رکعت نکل جائے گی تو پھر آپ رکوع میں شامل ہو جائیں، اور یہ جو 3 تکبیریں کہنا رہ گیا ہے امام کی اتباع میں، کیونکہ یہ سنت ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قضا نہیں ہے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے۔ مکمل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت پروفیسر صاحب آپ نے بہت جامع طریقے سے ارشاد فرما دیا۔ یعنی ناظرین کے لیے جو میں سمجھا ہوں، میں ذرا دہرا دیتا ہوں سبق تاکہ آسانی ہو جائے، کہ جو نماز عید ہے صرف 2 باتیں یاد رکھنی ہیں، 2 فرق ہیں۔
پہلا یہ کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، 2 رکعتیں عام طور جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، 6 زائد تکبیریں ہیں۔ زائد تکبیریں۔ دوسری بات یہ بھولنی نہیں ہے، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے، رکوع سے پہلے۔ بس اتنی بات یاد رکھ لیں، پھر آپ کو کوئی مسئلہ نماز میں نہیں ادھر پیدا ادھر ہوگا، دیکھنے کی ضرورت ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں جی جی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان جنازے میں شامل ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں جنازے کی تکبیریں اپنے کیسے بچوں کو ہیں، جنازہ بتانا کیسے چاہیے، پڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سال بعد عید آتی ہے، اس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب امام تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ ساتھ والا کیا کر رہا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے۔ بلکہ حضور اب تو ایسے بھی لطیفے ہوتے ہیں، کسی کو پہلی دفعہ امامت کے لیے کھڑا کر دیں تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ادا کرنا ہے۔